تو اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نماز کے شرائط کے حوالے سے. اس ضمن میں میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. اس میں یعنی اس کی قبلہ رخ ہونے کی کیا خاص اہمیت ہے؟ دیکھیے ہماری جو نمازیں ہیں ان میں ہم متوجہ اللہ ہوتے ہیں، یعنی خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں. اس توجہ کا اثر ہماری اپنی نفسیات پر بھی پڑتا ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، بہت اہتمام کرنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو کسی جہت کا تعین کریں گے، یعنی کسی جانب تو کھڑے ہوں گے. اب جب انسان کسی جانب کھڑے ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ کھڑے ہو رہا ہوں. ذات خداوندی کسی جہت میں بند نہیں ہے، وہ مشرق میں نہیں ہے، وہ مغرب میں نہیں ہے، زمان و مکان سے بالا تر ہے. تو اس مقصد کے لیے کہ انسان چونکہ خوگرے پیکرے محسوس ہے، وہ اپنے سامنے اپنی توجہ کے ارتکاز کے لیے کسی چیز کو چاہتا ہے تو قبلہ مقرر کر دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ سے اس کا اہتمام رہا ہے کہ جب بھی آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کسی جانب رخ کر لیتے ہیں. اب کس جانب رخ کیا جائے، یعنی کسی جگہ کو مقرر کرنا چاہیے نا. آپ کسی نہ کسی جگہ کا تعین کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس جانب آپ رخ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب مصر میں نماز کے اہتمام کی ہدایت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے اپنے گھر ہیں انہی کو قبلہ قرار دے لیا جائے. یعنی یہ محض ایک جہت کو متعین کر کے تاکہ آپ کی توجہ ایک جانب ہو جائے، آپ پورے ارتکاز کے ساتھ خدا کے حضور میں کھڑے ہو سکیں، آپ کے ذہن پر یہ احساس مستولی ہو جائے کہ میں اپنے رب کی طرف توجہ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں اور آپ کا پروردگار چونکہ کسی جہت میں بند نہیں ہے تو کوئی ایک نشان، کوئی ایک علامت مقرر کر لی جائے. قبلے کی نوعیت بھی اصل میں ایک علامت اور ایک نشان کی ہے کہ جیسے گویا آپ نے ایک علامت ایسی مقرر کر لی کہ میں نے اپنے رب کی طرف توجہ کر لی ہے. اسی وجہ سے قبلے کی ساری بحث جو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہوئی ہے اس میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر خدائی کا ہے. اصل میں خدا کا کوئی رخ نہیں متعین کر رہے ہوتے بلکہ اپنے لیے ایک رخ متعین کر رہے ہوتے ہو. اب اپنے لیے انسان جب رخ متعین کرے گا تو اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی چیز کو مقرر کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک قبلے کی تعین اس لیے کر دی تاکہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ان کا ایک امام ہو تو سب کے لیے ایک جہت مقرر ہو جائے. اس کو آپ عقلی لحاظ سے دیکھیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ یہ چاہیں کہ کسی ایک جہت کو مقرر کیا جائے تو دنیا کے اندر بڑی بڑی عمارات بھی ہیں، دنیا کے اندر بڑی خوبصورت جگہیں بھی ہیں، دنیا کے اندر پہاڑ، دریا اور سب اس طرح کی قدرتی چیزیں بھی موجود ہیں. کسی بھی چیز کو اگر آپ علامت بناتے ہیں تو اس میں اس کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشرکانہ تصور کو اپنی نماز میں یا اپنے دین میں داخل کر لیں. تو ایک مسجد کو اس کے لیے موضوع سمجھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے مختلف موقع پر مسجدیں بنائی ہیں. ایک مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنائی جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں. ایک مسجد سیدنا داؤد علیہ السلام نے بنائی جس کو ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں. ایک مسجد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی جس کو ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں. تو دنیا کے اندر پیغمبروں کی بنی ہوئی جو مساجد ہیں، معلوم اور معروف مساجد، وہ یہ 3 مساجد ہیں. ان میں سے ایک مسجد کا انتخاب کر لیا گیا کہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے. یہ کون سی مسجد ہونی چاہیے تھی؟ ظاہر بات ہے کہ دین کی دعوت کا ایک بہت بڑا دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. دنیا تہذیب میں داخل اس کے بعد ہونا شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ذریت کا دنیا کے لیے انتخاب کیا ہے. دنیا دور دراز علاقوں سے سمٹتی ہوئی آگے بڑھ کر ایک گاؤں بننے کی طرف جب پہلا قدم اٹھا رہی ہے تو در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلامی کے بعد اٹھا رہی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ یہ خصوصی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی امامت دی گئی، ان کی ذریت کو دنیا کی امامت دی گئی، تو ان کی بنائی ہوئی مسجد کو بھی ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی. چنانچہ اسی مسجد کو ہمارا قبلہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہماری توجہ پروردگار کی طرف بھی ہو جائے اور پھر ایک قبلہ مقرر کر دیا جائے تاکہ سب لوگ ایک جہت میں نماز پڑھ سکیں. آپ سوچیں کہ اگر مسجدوں کے اندر نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہا جائے اور کوئی قبلے کی تعین نہ ہو تو ہر نماز کے موقع کے اوپر یہ طے کرنا پڑے گا کہ اب سب لوگ کس طرف رخ کر کے کھڑے ہوں. تو ایک رخ آپ کے لیے متعین کر دیا گیا ہے.